السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 89۔ پہچان کر انکار، ضد اور حسد کا انجام لعنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو ان پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس تھیں، اور وہ پہلے کافروں پر فتح کی دعائیں اسی کے ذریعے کیا کرتے تھے، تو جب وہی نبی اور کتاب ان کے پاس آئی جنہیں وہ پہچان چکے تھے تو وہ انکار کر بیٹھے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ پہچان کے باوجود انکار زبردست جرم۔ یہود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، پہچان لینے کے باوجود انکار کیا، صرف اس لیے کہ نبی ان کی قوم سے نہ تھا۔ ضد اور حسد ہدایت کی سب سے بڑی رکاوٹ۔ دلائل، نشانیاں، دعائیں، سب کچھ ان کے حق میں تھا، مگر قوم پرستی، انا اور حسد نے ایمان روک دیا۔ آج بھی یہی بیماریاں سچائی کو قبول کرنے سے روکتی ہیں۔ کفر کا انجام لعنت اور محرومی۔ جو سچائی کو جان کر بھی جھٹلائے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ پہچان کر انکار لا علمی سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ قرآن کی ہدایت کو دل سے قبول کریں، تعصب اور روایتی ضد سے نہیں۔ اگر حق سامنے آ جائے تو اپنی انا کی قربانی دیں، حق کی نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ایسا دل عطا فرما جو حق کو پہچانے اور جھٹکنے کی بجائے قبول کرے۔ یا اللہ، ہمیں حق پہچاننے کے بعد اس سے انکار کرنے والوں میں شامل نہ فرما۔ ہمارے دلوں کو تعصب، ضد اور حسد سے پاک فرما، اور ہمیں اپنی ہدایت کی قدر کرنے والا بنا، تاکہ ہم تیرے غضب سے بچ سکیں اور تیری رضا کے حقدار بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔